لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. ابھی میرا ایک ٹاپک ابھی رہتا ہے کہ مسجد عائشہ یا تمیم سے عمرہ کرنے کا کیا معاملہ ہے. اصل بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ 13 تاریخ تک ٹھہرے ہیں مینا. ویسے تو مینا میں آپ چاہیں تو 2 دن ٹھہرے, چاہیں تو 3 دن ٹھہرے. اللہ کے رسول 3 دن ٹھہرے. 13 تاریخ تک ٹھہرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جا رہے تھے حضرت عائشہ رو رہی, اس دن بھی رو رہی تھی, اب بھی رو رہی. اور کہنے کا کیا اللہ کے رسول نے پوچھا تو کہتا جواب کیا ملا, آپ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے جا رہا ہوں, میرا تو عمرہ ہوا ہی نہیں تھا. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کے بھائی عبد الرحمان بن ابو بکر کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی بہن کو لے جاؤ اور ان کو جا کے تمیم سے عمرہ کرا دو. تمیم جو ہے یہ جو باب عبدالعزیز ہے اس کی سائڈ پہ یہ 3 میل دور ہے بیت اللہ, اور یہ قریب ترین جو ہے نا حرم کی جو حدود ہے یہ قریب ترین حد ہے. تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمان کو حکم دیا کہ اپنی بہن کو جا کر عمرہ کرا دیا. حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر جو ہے یہ ان کو لے گئے. اللہ کے رسول ان کا انتظار کرتے رہے. یہ جب عمرہ کر کے آئی ہیں واپس, حضرت عائشہ نے جا کے تمیم سے احرام باندھا اور تمیم سے احرام باندھ کے عمرہ کیا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روانہ ہوئے ہیں. انہوں نے پھر آپ 14 تاریخ کو آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں. تو آپ ودا کرنے کے بعد اب بہت سے لوگ ہیں جو کرتے کیا ہے, مہاجرین نے دیکھا بار بار اور وہاں پہ لوگ جو ہوتے ہیں جو ٹیکسی ڈرائیور وغیرہ انہیں بھی شور مچایا ہوتا ہے. تمیم کی جگہ پر انہوں نے ایک مسجد بنا دی ہے جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 3 میل کا طرف فاصلہ ہے. ہمارا ایک دفعہ فادر اس طرف تھا تو ہم پیدل ہی چلے جایا کرتے تھے. یہ جو اتنا دور نہیں ہے تو لوگ وہاں سے حج کے لیے احرام باندھ کے آ رہے ہوتے ہیں اور ایک دن میں 4 عمرے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے 4 عمرے کیے اور آج میں نے 3 عمرے کیے. میری بات سنیے, جو اس طرح عمرہ کرنا مسنون نہیں ہے. اس طرح عمرہ کرنا مسنون نہیں ہے. اس عمرے کی اجازت صرف اس کو ہے جس کا معاملہ حضرت عائشہ جیسا ہوگا. اگر حضرت عائشہ جیسا معاملہ ہے آپ پہلا عمرہ نہیں کر سکے, آپ باقی مسجد عائشہ کے عمرے کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نہ کیجیے. اصل بات ہے ہر چیز میں اصل کام کی ہے. اصل کیا ہے, اللہ کے رسول کا طریقہ, آپ کی سنت, اور اسی کا بھی آپ کو اجر ہونا ہے. تو لہذا مسجد عائشہ سے جو عمرہ ہے یہ بار بار کرنا سنت نہیں ہے. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی صرف 3 عمرے کی. پوری زندگی ایک عمرہ نے کیا جب آپ یہ 6 میں جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو بعد میں آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا. اگلے سال آپ اس عمرے کی قضا دینے کے لیے آئے, اسی لیے اس کو عمرہ کی قضا کہتے ہیں. اور یہ آپ نے 7 ہجری ادا کیا ہے. دوسرا عمرہ آپ نے کیا ہے جب مکہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور یہ بھی آپ نے ٹھیکار ادا کیا ہے. مکہ حملہ کرنے کے لیے آپ رمضان میں تشریف لائے تھے اور اگلے 2.5 مہینے میں آپ کو مکہ اور اس کے آس پاس غزوہ ہنین ہو گیا, اس کے بعد غزوہ طائف ہو گیا, آپ کو 2.5 مہینہ وہیں رہنا پڑا. تو آپ نے درمیان میں ایک آپ کو بھاری وقت ملا تو آپ جو ہے اس میں آپ نے جرمانہ سے عمرہ کیا ہے. یہ جب طائف کی طرف سے آئے تو طائف کی طرف سے آئے تو یہ جرمانہ جو ہے ان کی نکاح ہے طائف والوں کی. تو وہاں سے آپ نے عمرہ کیا ہے کیونکہ مکے میں جب آپ داخل ہوئے آپ کو جنگ کے لیے داخل ہوئے تھے تو آپ احرام پہن کر نہیں آئے تھے. تو درمیان میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 2.5 مہینے آپ وہاں پہ مقیم رہے. آپ کو درمیان میں فراغت تھوڑی سی ہوئی تو آپ نے جرمانہ چھوڑنا کیا. اور تیسرا عمرہ آپ نے وہ کیا ہے جب آپ نے حج کیا اور وہ آپ کے حج کا عمرہ تھا. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا جو میں نے آپ کو پہلے بھی کا ذکر کیا ہے کہ وہ آپ نے 4 ذی الحج کو وہ آپ نے کیا ہے اور وہ آپ کے حج کا حصہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صرف 3 مہینے کا دیتے ہیں. تو لہٰذا ایسا نہیں کہ وہ جو مضمون عمل ہے
इससे जिस हद तक आप बच सकते हैं गैर अपनी गानों से अंतर तक करने की कोशिश कीजिए। वक्त कम है, मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करती हूँ। لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك